ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی محفل تھی. غوث پاک کے بیٹے صاحبزادے ایک دن کہنے لگے ابا روز آپ خطاب کرتے ہیں, آج میں خطاب کر. ہم سے بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جو نئے نئے جونیئر, ہم سے جونیئر سینئر لوگوں کو تو ہم کچھ نہیں کہتے, ہم تو ان کے خادم ہیں. ان جونیئر جو خطبہ نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ خطاب کامیاب کیسے ہوتا ہے, تاثیر کیسے ہوتی ہے, تو غوث پاک بتائیں گے, ہم کیا بتائیں, اپنی کیا اوقات. تو غوث پاک کے شہزادے بیٹے, غوث پاک کے بیٹے, وہ کہتے ہیں ابا آج ہم خطاب کریں. غوث پاک نے کہا کرو. وہ بیٹھے. اب غوث پاک کے نام پہ 70,000 کا مجمع آیا, اور وہ بیٹے غوث پاک کے بیٹے بھی کوئی کم تھوڑی ہے بھائی, آپ کیا سمجھتے غوث پاک کے سگے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت تو کہتے ہیں غوث پاک کی خاندان میں جو پہلے 1 سیکنڈ کا جو بچہ ہے نا جو پیدا ہوا وہ بھی کامل ولی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ غوث پاک سے امام احمد رضا کی عقیدت کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے, طفل مطلب بچہ, کامل ہے یا غوث, جو تیرا طفل ہے وہ نسلوں صدیوں بعد جو غوث پاک کی اولاد میں پیدا ہو وہ کامل ہے, تو جو ڈائریکٹ سلبی غوث پاک کا بیٹا ہو اس کی کامل ہونے کی کیا شان ہوگی. یہی کوئی معمولی نہ سمجھا, اس میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بات آگے بڑی آ رہی ہے. اتنے بڑے باپ کا بڑا بیٹا کہتے ابا آج ہم تقریر کریں گے. ٹھیک کرو. کیا تو بہت لمبی چوڑی تقریر کی لیکن کوئی پبلک ٹچ سے مس نہیں ہوئی. غوث پاک کے شہزادے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی, پبلک ٹچ سے مس نہیں ہوئی, بہت لمبی چوڑی, یہ قرآن یہ حدیث دلیل 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 سب پیش کر دیا, کوئی ٹچ سے مس نہیں ہوا. اب تھوڑا سا وقت بچا تھا, غوث پاک نے کہا ہم کر لیں. غوث پاک بیٹھے اب کرسی پر, اور بیٹھنے کے بعد فرمایا میں نے عبد الجبار کی امی سے یعنی غوث پاک کی نے فرمایا ان کی بیوی سے, غوث پاک اپنی بیوی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, عبد الجبار کی امی ہے. ایسے ہی کہتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ایسے ہی کہتے ہیں, ادب کا تقاضا ہوتا ہے. آج کل کے چھوکرے تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا, میں نے اپنی میڈم سے کہا, محترمہ سے کہا. یہ ادب چھوڑ دیا بچوں نے, یہ سیریل ویریل دیکھتے ہوئے اب تو نام سے بھی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. کوئی ناجائز و حرام نہیں پکارنا, لیکن بزرگوں کے کچھ طریقے ہیں, ہر چیز ناجائز نہیں ہوتی لیکن کچھ آداب ہوتے ہیں. ہمارے اب بھی عورتوں کے نہ نام لے کے پکارتے ہیں, نہ عورتیں مردوں کا نام لے کے پکارتی ہیں, ایسا ہوتا ہے اپنے یہاں. لیکن آج کل کے چھوکرے تو شوہر بیوی کا نام لے کے پکار رہے, بیوی شوہر کے نام لے کے پکاری, ناجائز نہیں ہے. آداب کچھ ہوتے ہیں, آداب کچھ ہوتے ہیں, ادب سیکھو. ہاں بلکہ آج کل عورتیں تو ایسے نام لیتی ہیں شوہروں کا جیسے وہ اپنے کلاس میٹ کا نام لے رہی. شادیاں بھی کلاس میٹ سے ہوتی ہے تو وہی ہو رہا ہے نا. ہاں تو پھر کیا ہوگا, ہنسنے کی بات نہیں, تکلیف کی بات ہے. غوث پاک فرماتے ہیں نہیں بڑی ہستی جس کے در پر ابدال جھاڑو دیتے ہیں, اپنی بیوی کا ذکر مجمع میں کر رہے تو کس شان سے کہتے ہیں عبد الجبار کی امی کو میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے تو اس نے میرے لیے انڈا فرائی کر دے, انڈا فرائی کر دے, اور انڈا فرائی کر کے میں موجود نہ تھا تو چھیکے میں رکھ. چھیکا سمجھتے ہیں, نوجوان نہیں سمجھیں گے, جو یعنی کہ تھوڑی اور عمر کے لوگ ہیں. ابھی تو فریج کا دور آ گیا, پہلے چیزوں کو سنبھالنے کے لیے چھیکے ہوتے تھے, یعنی وہ گھر کی چھت میں ٹوکریاں لٹکائی ہوتی تھی, اس کو چھیکا کہتے ہیں. آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں نہیں پتا, بہت دور نہیں ہے, ایک ہی ضلع ہے آپ کا ہمارا. ہاں اتنی دور کے نہ بنو, آپ کی ہماری زبان ایک ہے, ہمارے آپ کے جذبات ایک ہیں, بہت قریب ہیں آپ ہم سے, ہم آپ سے قریب ہیں. تو کہتے ہیں چھیکے میں اس نے انڈا, بھائی اب شوہر گھر میں نہیں ہے, حکم دے کر چلے گئے, تو فریج کا دور ہے آج, اس دور میں چیزیں سنبھالنے کے لیے کہاں رکھی جاتی تھی, چھیکے میں. میں نے انڈا عبد الجبار کی امی ہماری مخدومہ, تو انہوں نے یہ کہا لیکن وہ ہماری مخدومہ ہیں, تو کہا کہ عبد الجبار کی امی نے انڈا چھیکے میں رکھ دیا. اب بلی کو خبر ہوئی, اس نے سونگا تو وہ چھیکے پر انڈا کھانے کے لیے حملہ کیا. تو جیسے بلی چھیکے پہ گئی, یہ غوث پاک کی تقریر ہے, نہ اس میں کوئی قرآن ہے بیان ہو رہا ہے, نہ حدیث بیان ہو رہا ہے, نہ مثنوی تو اس دور میں تھی بھی نہیں, کیونکہ مثنوی لکھنے والا غوث پاک کے غلاموں کا غلام ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن بات کتنی سادی سی ہے, بات اندازہ فرمائے, دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے. فرماتے بلی اس پہ جھپٹی, اور جب بلی جھپٹی تو بلی بھی گری, چھیکا بھی گرا ٹوٹ کر کے, اور فرماتے بلی گری, چھیکا گرا, انڈا تو ضائع ہو گیا. فرماتے یہی مثال تمہاری دنیا اور آخرت کی. ایک جملہ,
اتنی مثال بیان کر کے بلی چھینکا انڈا گری ٹوٹا یہ بیان کر کہا یہی مثال تمہاری دنیا اور آخرت کی ہے بغداد والوں. بس اتنا کہنا تھا کہ پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے, کوئی بے ہوشی میں چیخ رہا ہے, کوئی زمین پہ گر گیا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی غوث پاک کے قدم کو پکڑ رہا ہے. پورے مجمع میں ہنگامہ ہو گیا. محفل ختم ہوئی, شہزادے کے ساتھ گئے. کہا ابا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا؟ کہا آپ نے بلی چھینکا انڈا, عبد الجبار کی امی اتنی سی بات, ہم نے تو دل کے انبار لگا دیے, کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی, اور پورا مجمع ہنگامہ. یہ کیا بلی چھینکا انڈا اور دنیا اور آخرت؟ اب بیٹا الفاظ کی اہمیت نہیں ہے. تم لوگ بتاتے ہو نا, تقریر کرتے ہو تو اپنی علمی صلاحیت کا اظہار کرتے ہو تقریروں میں, اور عبد القادر بولتا ہے تو یار کو منانے کے لیے بولتا ہے. دیکھ رہے, دیکھیے اندازہ کیجیے. اللہ اکبر, اتنے بڑے باپ کا بیٹا اگر اظہار دلیل کرنے پر آئے تو لوگوں کے کان پہ جوں نہ رہیں گے. اور غوث پاک نے کیا درس دیا؟ علم کے اظہار کے لیے نہیں, اپنی علمی برتری کے لیے نہیں, ہم اتنا جانتے ہیں اس کے لیے نہیں, داد کے لیے نہیں, فریاد کے لیے نہیں. اگر بولنا ہے تو یار کے لیے بولو. اور اس فلسفے کو حضور تاج الشریعہ نے 2 مصروں میں کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا, کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. نعرہ تکبیر. یہ ہے آج اگر ہمارے خطابات انقلاب پیدا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری نیتیں بدل گئی, ہماری نیتوں میں تبدیلی آ گئی, ہماری نیتوں کے اندر فرق آ گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو میں بات اب کو طول نہ دیتے ہوئے بس یہ میرے بھائیوں, آئیے سرکار غوث پاک کس طریقے سے خطاب فرمایا کرتے تھے. حضور غوث پاک نے قوم کو قرآن اور سنت کی طرف بلایا, اللہ کی طرف بلایا. یہ بھی یاد رکھنا, اپنی ذات سے جوڑنے کی بجائے اپنے خطابات کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا, اس کے رسول سے جوڑا, اللہ رسول سے رشتے کو مضبوط کیا. ہزاروں لوگ تائب ہوئے, ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا. خطابات کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں جوانوں کو خاص ٹارگٹ کرتے ہیں. اس لیے میں نے بہت غور کیا کہ غوث پاک نے جوانوں کو کیوں ٹارگٹ کیا, تو اس کی وجہ یہ ہے جوان سدھرتے بھی جلدی ہے, جوان بگڑتے بھی جلدی ہیں, جوان نیکیوں کو بھی جلدی قبول کرتے ہیں, جوان برائیوں کو بھی جلدی قبول کرتے ہیں, جوان اچھائیوں کو بھی جلدی قبول کرتے ہیں, جوان برائیوں کو بھی جلدی قبول کرتے ہیں. اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جوانوں کی قدر کرو, کیونکہ جب اعلان نبوت کیا گیا تو مکے کے بڈھوں نے مخالفت کی, لیکن مکوں کے جوانوں نے اسلام کو قبول کیا. قبول کرنے والے سب کے سب جوان تھے. صدیق اکبر جوان, فاروق اعظم جوان, عثمان غنی جوان, مولا علی تو 10 سال کے اوپر اب جوانی کی طرف جا رہے تھے. سعد جوان تھے, سعید جوان تھے, ابو ذر غفاری جوان تھے. یہ سب جوان لوگ تھے. اس لیے یاد رکھیے جوانوں کو حضور غوث پاک نے ٹارگٹ کیا. کیا کہتے اپنے خطابات میں؟ فرماتے اے جوانوں تمہارے سینے میں 2 دل نہیں ہیں. خطابت کا انداز دیکھیں, مرشد کس انداز سے اصلاح کرنے جوانوں کی. فرماتے ہیں جوانوں تمہارے سینے میں 2 دل نہیں ہیں, ایک ہی دل ہے تمہارے سینے میں. یا تو تمہارے دل کے اندر جب دل ایک ہے سینے میں 2 دل نہیں ہے, دل ایک ہے تو ایک دل میں یا تو گناہ کی محبت رہے گی یا تو اللہ کی محبت رہے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی دل میں شراب کی محبت بھی ہو اور کسی دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں جوے کی محبت بھی ہو اور کسی کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو, یا کسی دل میں یار ہوگا یا کسی دل کے اندر گناہوں کا پیار ہوگا؟ بتاؤ تمہارے سینے میں کیا ہے؟ حضور غوث اعظم کی 900 سالہ جدید خطابت سے روشنی لیتے ہوئے میں بھی پوچھتا ہوں, ناسک اور گرد نواح سے آنے والوں, ناسک روڈ پر رہنے والوں, سنر پھاٹا اور پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ تشریف لائے, مجھے بتاؤ اے عاشقان رسول, سینے میں ایک ہی تو دل ہے. مجھے بتاؤ, اپنی زبان سے آئی لو محمد کہتے ہو, اگر کسی کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو, تمہارا کام جانو. اگر نبی کا عشق دل میں ہے تو ہمارے موبائل کے اسکرین پر ہیرو
حضوروں کی تصویر کیوں ہے؟ اگر ہم رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں تو لڑکیوں سے ناجائز تعلقات کیوں ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ پھر گانوں کے اندر راتیں کیوں گزر رہی ہے؟ راتیں عیاشیوں میں کیوں گزر رہی ہے؟ جب عشق مصطفیٰ ہے اور اللہ کی محبت ہے، واٹس ایپ دیکھنے کے لیے تو وقت ہے، قرآن کھولنے کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ تلاوت کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے یہ ہزاروں سینکڑوں کے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ آج سے پہلے قرآن کب کھولا تھا؟ جس قوم کو خدا کی کتاب کھولنے کی توفیق نہ ملے اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عشاق تو وہ ہے کہ گردن اڑا دی جاتی ہے، جسم کا تعلق گردن سے ختم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، جسم اور گردن الگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر بھی نیزے پہ تاجدار کربلا قرآن سنا کر کے بتاتے ہیں عشاق یہ ہوتے ہیں کہ گردن کا تعلق جسم سے ٹوٹ چکا ہے مگر اللہ کے کلام سے ابھی بھی تعلق باقی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور اگر اس سینے کے اندر تم دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہو گے تو منافق تو بن سکتے ہو، مومن نہیں بن سکتے۔ اب آپ غور کریں، کہیں ہم عشق رسول کے نام پر کہیں نفاق کا شکار تو نہیں؟ میں نفاق اعتقادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم نفاق کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ رسول اللہ کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والی قوم 10 منٹ کی نیند فجر کی نماز میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کتوں کو تو بستر میں لے کر کے سو رہے ہیں اور ماں باپ کا بستر دروازے سے باہر کر رکھا ہے، بلیوں کا کھانا تو آن لائن منگوا رہے ہیں اور ماں باپ دواؤں کے لیے بھی ترستے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا بتائیں تو یہ کون سا عشق رسول ہے؟